نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے، اور محبت کے بقدری انسان اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی بندگی کرے گا. محبت یہاں پہ بتیاں کھول دیں. اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی بندگی کرنی آسان ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت تھی. اور اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت تھی، مگر اس کے باوجود آپ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے تھے. تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے. یہ بڑی چیزیں ہیں، دنیا، مال، سامان اور چیزیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا تو اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور جو حیثیت والی چیزیں ہیں اللہ کے ہاں، وہ اللہ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے. یہ بڑی چیزیں ہیں. دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس قدر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملے گا تو وہ یہ بڑی چیزیں اللہ سے مانگے گا کہ اللہ پاک مجھے اپنی محبت عطا فرما. یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور جس قدر محبت ہوگی اس قدر اطاعت ہوگی، اسی قدر وہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی اللہ کی اطاعت کرے گا. پھر دوسری دعا کیا فرمائیے، وحب من یحبک، اے اللہ پاک جو آپ سے محبت فرماتے ہیں مجھے ان کی محبت عطا فرما. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت عطا فرما. کیونکہ سب سے زیادہ اللہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے نبی سے محبت ہو. اب اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہوگی کہ اللہ کا حکم پورا کرنا آسان ہوگا. ہر وقت اس بات میں لگا رہے گا کہ میں اللہ کی بندگی کر لوں، اللہ کو خوش کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں. اس کی فکر اسی میں لگی رہے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی کیا ہوگی کہ آپ کی سنتوں کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا کہ مجھے کہیں سے حضور پاک علیہ السلام کی سنت مل جائے. اب ایک آدمی ہے، وہ بازار جاتا ہے، اور جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ بازار تشریف لے گئے. خادم ساتھ تھے، جو بازار میں ملتا تھا اس کو سلام کرتے ہیں. بازار کی دعا پڑھی، لا الہ، سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بازار کی دعا ہے. 10 لاکھ نیکیاں اس میں مل جاتی ہیں. 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ نیکیاں کتنی بڑی بات. اگر کوئی آدمی کہے کہ جی یہ دعا پڑھے گا ہم اس کو 10 لاکھ روپے دیں گے تو کتنی مرتبہ لوگ پڑھتے رہیں. 10 لاکھ نیکیاں اس میں ملتی ہیں. تو وہ تشریف لے گئے، بازار میں گئے، وہاں سلام کیا، دعا پڑھی، واپس آ گئے. تو خادم نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کچھ خریدا نہیں، بیچا نہیں، آپ کیوں بازار گئے؟ فرمایا کہ میں تو اس لیے گیا تھا بھائی کہ بازار کی دعا پڑھ لوں
اور بازار میں لوگوں کو سلام کرے. مسلمان کو سلام کرنے کا ثواب ہے. سلام کرنے کا ثواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سلام کرے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نیکیاں ملیں گی. ایسے نیکیوں کے حریص تھے. تو اور ہمارا بھی جانا بازار ہوتا ہے. ہم تو بازار میں دعا ہی نہیں بھول جاتے ہیں. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو روزانہ بازار جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوگا شاید کہ جو بازار سے گزرتا نہیں ہوگا. تو بازار ہی بازار ہے ہر جگہ پہ. جہاں سے باہر نکلیں گے تو بازار شروع ہو جائے گا, مارکیٹ شروع ہو جائے گی. دکان جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں. تو یہ دعا ہمیں کتنی یاد ہے. ہم نے مقصد بازار کو بنا لیا کہ دکان میں پہنچ جائیں, پیسے آ جائیں. اس کی فکر تو ہے, دفتر میں چلے جائیں, تنخواہ مجھے مل جائے, لیکن مجھے آخرت کمانی ہے یہ فکر نہیں ہے, سوچ نہیں. ایک آدمی بازار گیا اور بازار میں جا کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے سے بازار میں وقت گزارا. بازار کی دعا پڑھی اور جھوٹ نہیں بولا, دھوکہ نہیں دیا, نظروں کی حفاظت کی, گناہوں سے بچا. اب یہ شخص چاہے 1 روپیہ بھی اس کو نہیں بچا, کامیاب ہو گیا. بازار گیا, ہزاروں روپے ملے, ہزاروں روپے مل گئے, مگر سنت بھول گیا. سنت بھول گیا تو اس کا نقصان ہو گیا. اس کا نقصان ہو گیا. ہر لمحے ہماری سوچ. ایک بچہ آیا, اب بچے بیٹا آیا, بیٹی آئی, ہم نے اسے پیار کیا, سینے سے لگایا, اس لیے کہ ہمارے دل میں خواہش اٹھی کہ بھی بچے سے پیار کریں. ہو گیا پیار. اور ایک اس لیے بچے سے پیار کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے, تو اس پیار پر اجر ملے گا, اس پر ثواب ملے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا, اس کو کسی مقدمے وغیرہ کی وجہ سے جانا تھا. راستے میں دریائے گنگا یا جمنا کوئی دریا تھا, وہ پڑتا تھا. تو وہ کسی سے پوچھتا رہا کہ بھئی دریا میں آج طغیانی آ گئی ہے, اور طغیانی کی وجہ سے کوئی جو ہے کشتی چلانے کے لیے تیار نہیں ہے, جی کیا کریں. بہت سارے لوگوں کی منت خوشامد کی, اور کہا جی ہم تو نہیں چلائیں گے کشتی, ڈوب جائیں گے. کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو یہاں فلاں جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں, ان سے جا کے دعا کراؤ, تمہارا کام ہو جائے گا. ان کا جی بہت اچھا. وہ تو وہ چلے گئے دریا کے پاس. اچھا کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ بہت انکار کریں گے, لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں. بہت اچھا. چلے گئے ان کے پاس. وہاں گئے تو بزرگوں سے کہا کہ جی میں آپ جو ہے میرے لیے دعا کریں اور مجھے جانا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں. کہ نہیں آپ تو دعا کریں گے ہر حال میں. پیچھے پڑ گئے. تو ان کے پیچھے پڑے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ دریا سے کہو کہ وہ آدمی جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا, جس نے آج تک پانی نہیں پیا, اور جو آج تک اس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی, وہ شخص آپ سے کہتا ہے کہ دریا کو کہ راستہ دے دو. تو وہ گیا, اس نے کہا, راستہ بن گیا, وہ چلا گیا اور اس کا کام ہو گیا. اچھا وہ چونکہ یہ قصہ پیش آیا گھر میں, وہ گھر میں بیوی بھی تھی. بیوی تو ان کے پیچھے پڑ گئی اور کہنے لگی کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا, اتنا دھوکہ دیا ہے اس آدمی کو کہ میں نے کبھی کھایا نہیں پیا نہیں, تو یہ تم اتنے عرصے سے یہ جو کھا رہے ہو پی رہے ہو, یہ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا لیا کہ میں کبھی بیوی سے ملاقات نہیں کی, بچے کہاں سے آئے صاحب, یہ تو آپ نے میرے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا. اب وہ بیچارے ان کو سمجھائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ان کا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی کھانا کھانے بیٹھا ہوں تو دل کی خواہش کی وجہ سے نہیں کھانا کھانے بیٹھا, بلکہ میں نے کھانے سے پہلے نیت یہ کی کہ اللہ کا حکم ہے کھانے کا, حلال کھانے کا, اس لیے میں حلال کھا رہا ہوں. میں نے کھانا اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں کھایا, بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر
اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کھانا کھایا ہے، تو میرا یہ کھانا نفس کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے. اور پانی پیا اور خوب پیا، اور آپ سے ملاقات کی، آپ کے ساتھ رہا. لیکن کبھی بھی میں اس لیے آپ سے نہیں ملا کہ اپنی خواہش ہے، بلکہ میں نے اس لیے ملا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر بیوی کا حق لازم کیا ہے کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ رہوں. اس حق کو ادا کرتے ہوئے میں آپ سے ملاقات کی. تو یہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کے لیے تھا، یہ اللہ کے لیے. یہ عادت آدمی اپنے آپ کو اس چیز کی عادت ڈالے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے برسوں اس کی مشق کی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا تو پانی پینا کا دل چاہ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی سامنے آ گیا، 1 منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ روکا اور نیت یہ کی کہ اللہ کا حکم ہے، پیاس لگے تو پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور بیٹھ کر کے پیو، دائیں ہاتھ سے پیو، الحمدللہ کہو، اس لیے میں پانی پی رہا ہوں. بچہ آیا اور دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو گود میں اٹھا لوں، ایک سیکنڈ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے رک گیا اور رک کے یہ استحضار کیا کہ بچے سے پیار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں بچے سے پیار کر رہا ہوں، اس لیے پھر میں نے بچے سے پیار کیا. ہمارے حضرت حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نماز پڑھنے سے پہلے آ کے کافی دیر تک ایسے کرتے رہتے. کسی نے پوچھا کہ حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں اللہ کا استحضار شروع کرتا ہوں، توجہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے سامنے ہیں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں، میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر ایسی نماز پڑھتا ہوں. ہم تو بھائی بھاگتے دوڑتے آئے، جلدی جلدی جو ہے بس اللہ اکبر، وہ پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھ رہے ہیں. نماز میں تو اللہ سے ملاقات ہے، نماز میں تو اللہ سے باتیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا ہوگی کہ آدمی ہر وقت اس بات کا استحضار کرے. دفتر کیوں جا رہا ہوں، کیوں اب رات کو سونے سے پہلے کوئی کیوں سو رہا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سونا. ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو شادی کے بعد باپ نے بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہ بہت نیک ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نفلوں میں قرآن پڑھتا ہے، بہت نیک ہے. 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو والد نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی میں نے شادی کر دی ہے. میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو بیوی کہتی ہے کہ تو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے. تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو، آپ پر بیوی کا بھی حق ہے اور جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے. ساری رات جاگو گے تو آنکھیں کام نہیں کریں گی، دن میں دماغ حاضر نہیں ہوگا. جسم کا بھی حق ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی حق ہے اللہ کا. تو یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اور ان سے کہا کہ دیکھو، آپ پر بیوی کا بھی حق ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نماز میں ساری رات نماز پڑھتے ہیں اور سارا دن بھر روزہ رکھتے ہیں. منع فرمایا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا ہر لمحہ ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، ہر لمحہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں. یہاں سے ہم جائیں گے سونے کے لیے، ہم یہاں سے جائیں گے سونے کے لیے، تو سونے سے پہلے گھر کیوں جائیں گے؟ بیوی بچوں کی خدمت کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، اس لیے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، اس لیے گھر جائیں گے. اور گھر جا کے
وہاں سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ جی میں تہجد میں اٹھوں گا، فجر پڑھوں گا، فجر پڑھوں گا. تو یہ سونا بھی عبادت ہے، یہ سونا بھی عبادت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، نماز پڑھ کے سو گیا، تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب. سوتا رہا، سوتا رہا، لیکن اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ اس نے پوری رات اللہ پاک کی عبادت کی ہے. کتنا اللہ نے آسان کر دیا. ایک صحابی تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑی بنائی تھی. آپس میں جوڑی بنانی چاہیے اپنے ایسے ساتھی کے ساتھ، دوست کے ساتھ جو ہماری نیکیوں میں ہمارا معاون بنے. ہم گشت میں نہیں آئے تو وہ ہم سے پوچھے بھی آپ گشت میں کیوں نہیں تھے بھائی. ہم تعلیم میں نہیں شریک ہوں تو وہ ہم سے پوچھے بھی آپ تعلیم میں کیوں نہیں آئے بھائی. ہمارا سے روزہ نہ لگے تو وہ ہم سے روزے کے بارے میں پوچھیں. ہم ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی آپ نے کل کتنی تلاوت کی تھی، کل آپ نے جو ہے نا 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی تھی کہ نہیں. ایک ایسا دوست بنا لیں جو دوست آپ سے پوچھے اور آپ اس سے پوچھیں، تاکہ ہم اللہ سے قریب ہوں. چلے اور کوئی نہیں ملتا تو بیوی سے پوچھ لیں، بیوی آپ سے پوچھ لیں کہ جی آج آپ نے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج آپ نے اپنا ذکر پورا کیا کہ نہیں کیا، آپ صبح آپ نے تعلیم میں شرکت کی کہ نہیں کی، وہ بازار گئے تھے، وہ بازار کی دعا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. اب بھی شوہر سے پوچھ رہی ہے، شوہر بیوی سے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کارگزاری لیں تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. تو وہ صحابی تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، وہ گئے ان کے گھر، حضرت ابو دردہ کے گھر پہ دیکھا تو ان کی بیوی نے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے، شوہر گھر پر ہے. جب شوہر گھر پر ہو تو بیوی کو زیب و زینت کرنی چاہیے، خوبصورت کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، بناؤ سنگار کرے. عورت کا مزاج کیا ہے کہ جب گھر سے باہر جائے کسی تقریب میں تو بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے، وہ گھر میں ایسے رہتی ہے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ باہر جائے تو میلی کچیلی ہو، بناؤ سنگار نہ کرے. جو عورت خوشبو لگا کے پاؤڈر لگا کے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو مردوں کو آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زنا کر رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ زنا کر رہی ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. اور شوہر کے لیے بناؤ سنگار کا حکم ہے، شوہر کے لیے بنتی سنورتی نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے. تو وہ انہوں نے پوچھا حضرت سلمان نے، انہوں نے کہا آپ کے بھائی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں، اور میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں. اتنے میں حضرت ابو دردہ آ گئے. پوچھا بھائی آؤ کھانا کھا لو. کہا میرا تو روزہ ہے. کہا نہیں روزہ توڑو، نفلی روزہ ہے، اس کو توڑو، مہمان آیا ہوا ہے، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. روزہ توڑوا دیا ان کا مہمان کے ساتھ، اور فرمایا کہ بھائی پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرو گے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو. رات ہو گئی. رات میں حضرت سلمان سونے لگے عشاء پڑھ کے. یہ نفلوں کے لیے کھڑے ہوگا کہ نہیں سو جاؤ سو جاؤ، ان کو سلا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ پھر اٹھ گئے کہ نہیں سو جاؤ. اور صبح جو ہے صبح ہو گئی، تہجد کا وقت جب شروع ہو گیا رات کو، کہا اب اٹھو، اب تہجد پڑھو اور فجر پڑھو. یہ قصہ ہو گیا. صبح میں یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. وہ کہا یا رسول اللہ، آپ نے جن کو میرا بھائی بنایا انہوں نے تو مجھے روزہ توڑوا دیا اور نفلوں سے منع کیا. شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا انہوں نے. ہم کہا کہ بھائی دیکھو مہمان کا حق ہے، جب مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ آدمی بیٹھ کے کھانا کھائے، اس کو وقت دے. اب مہمان کے سامنے آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. اور رات کو سو جائیں، کچھ وقت گھر والوں کو دے دیں، کچھ وقت اللہ کو دے دیں، ساری رات اللہ کو نہ دیں. اور فرمایا سلمان نے بہت اچھا کیا، سلمان نے بہت اچھا کیا. دیکھیے ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا ہے.
اس دین میں مہمانوں کا حق ہے، اس میں رشتہ داروں کا حق ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمان آئے، اور مہمان آئے، بیٹھے، تھوڑی سی گپ شپ لگی، مذاق کی، ہنسی خوشی کی بات ہوئی، پھر وہ مہمان جانے لگے۔ کہ حضرت معاف کر دیں، ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ کہا کیوں؟ کہ بھائی جب تم آئے تھے میں نے یہ نیت کر لی کہ مہمان کو خوش کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کو وقت دینا، اس سے اللہ پاک راضی ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ میں نے آپ کی خوشی کے لیے ہنسا، بولا یہ تو عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہر کام میں ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، ہر لمحہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کی سنتوں کو ڈھونڈے، آپ کی سنتوں کو ڈھونڈے، تلاش کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھے، اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو مدینہ پاک آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے، اور اس کی تمنا کریں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرب مجھے حاصل ہو، آپ کی زیارت حاصل ہو۔ میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تمنا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کو نہ ہو، لیکن عشق و محبت کی بقدر اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اکابر و مشائخ نے بہت سے اعمال، بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں کہ اس پر عمل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ ایک ساتھی نے قصہ سنایا، الحمدللہ کئی ہفتوں سے ہمارا درود شریف پہ بات چل رہی ہے، فرمانے لگے کہ میں نے ایک دوسرے ساتھی کے بارے میں فرمایا کہ وہ درود شریف پڑھتے ہوئے سو گئے، خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ فرمایا اللہ میں صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، ہم سب پڑھے، من صلی اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جو شخص مجھ پر یہ درود شریف بھیجے گا تو وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، وہ مجھے خواب میں دیکھے گا۔ اب کتنا آسان ہے بھائی، رات کو سونے سے پہلے موبائل کو چھوڑ دیں بھائی، موبائل کو ایک طرف رکھ دیں، عشاء کے بعد موبائل نہیں استعمال کریں، وقت اللہ کو دے دیں بھائی، درود شریف پڑھنے میں لگا دیں، عشاء کے بعد درود شریف پڑھیں، بہت آسان ہے۔ اللہم صلی، ہم لکھ کے بھی دے دیں گے، جس بھائی کو چاہیے وہ یہاں لکھوا لیں بھی اپنے لیے۔ اور یہ فضائل درود شریف جو حضرت شیخ نے کتاب لکھی ہے، بدنی مسجد میں مل جاتی ہے، ہر مرکز میں ملتی ہے ہمارے، تو وہاں سے لے لے، اور اس میں حضرت نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اور خواتین بھی یہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی درود شریف پڑھیں، اور اس کے لیے وضو، بغیر وضو، پاکی ناپاکی، وضو بہت بہتر ہے، لیکن عذر ہے اور کوئی حرج نہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، بستر پر لیٹ جائیں اور یہ درود شریف پڑھ لیں، بستر پر لیٹے رہے درود شریف پڑھ لیں۔ خواتین جو ہیں وہ بچوں کو تسبیح دے دے ہاتھ، اور ان سے کہیں کہ جی بیٹا یہ درود شریف ان کو یاد کرا، بچوں کو تو آپ جو بھی یاد کرا دیں، درود شریف یاد کرا دیں، بچے جو ہے وہ درود شریف پڑھیں گے، جو یہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی روح محمد
فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. اب اس کی فضیلت کیا حضرت نے لکھی ہے کہ وہ خواب میں مجھے دیکھے گا، اور جو خواب میں مجھے دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا. یعنی یہ بشارت ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے. کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ اکبر. اور پچھلے اس کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو درود شریف پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خواب مرنے سے پہلے اس کو اس کی جنت کی جگہ دکھا دیتے ہیں. جنت میں اس کی جگہ اس کو دکھا دیں گے. تو جو خواب میں مجھے دیکھے گا وہ قیامت میں مجھے دیکھے گا، اور جو قیامت میں مجھے دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے. کتنی بڑی فضیلت. قیامت میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے اور آپ علیہ السلام سفارش فرمائیں اور حوض کوثر سے پانی پلائیں اور بدن پر جہنم کی آگ کو. ہمارے تو گناہ کتنے ہیں بھائی، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ہم نے گناہوں کے بغیر گزارا ہوئے. تو یہ درود شریف کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اور بستر پر جائے تو درود شریف پڑھیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں. ایک علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے کہ جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ. پڑھ لے ہم: اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. جو شخص اس کو تاک مرتبہ یعنی 3 5 7 پڑھے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیریں تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کے بدولت عشاق کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہوئی. اللہ اکبر. یعنی اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ درود شریف کی برکت سے ان کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت کے بعد ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے. بہت آسان ہے. 2 رکعت نفل، ہر دونوں رکعتوں میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لے 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ درود شریف وہ سورہ اخلاص. 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص. پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں. بہت آسان ہے. آیت الکرسی بھی سب کو یاد ہے. کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد. سورہ اخلاص کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد. کتنا آسان. اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم. 3 جمعے بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ اس کو زیارت نصیب ہو جائے گی. 3 شب جمعہ بھی نہیں ہوگا. اور حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص سوتے وقت 70 بار اس درود شریف کو پڑھے، یہ آگے لمبا درود شریف ہے، وہ پڑھے، اس کو بھی زیارت نصیب ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جاننا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لیے بجائے اس کے کہ خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفسی ایک نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ ہے. ہاں اس کو اکتساب میں
عمل میں کوئی دخل نہیں، بس اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ قوت بازو سے نہیں حاصل ہوتی، یہ اللہ کی بخشش ہے۔ ہزاروں کی عمریں سسرت میں ختم ہو گئی، البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف اور کمال اتباع سنت اور غلبہ محبت پر اس کا ترتب ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ درود شریف کی کثرت اور اتباع سنت اور غلبہ محبت، حضور پاک علیہ السلام سے محبت۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بڑے حج کیے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر سال حج پہ کیسے آ جاتے ہیں؟ کہ میں جب یہاں سے حج کر کے جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ اگلے سال بھی آپ کے لیے حج کروں گا، پھر جاتا ہوں حج کے لیے، پھر کہتا ہوں یا رسول اللہ اگلے سال بھی آپ کے لیے حج کروں گا۔ ہر سال وہ جتنے بھی حج کیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کی بات، محبت کی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جانور ذبح فرماتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھئی کیوں؟ ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے بزرگوں کو ہم نے دیکھا سنا ان کے بارے میں کہ وہ دو قربانیاں کرتے تھے، اپنی قربانی بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرتے تھے۔ یہ تو محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے اگر زیارت ہو گئی مگر حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو یہ بات کافی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی بہت زیادہ زیارت کی، مگر وہ چونکہ حضور کی اتباع نہیں کی تو وہ ناکام ہو گئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب کافر تھے۔ کتنا حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا مگر آپ کی بات کو نہیں مانا تو دنیا سے کفر پر مر گئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جن کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی، مگر اس کے باوجود حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ یمن میں، یمن کے اندر رہتے تھے، قرن یمن کا علاقہ ہے، قرن قبیلہ ہے کوئی یمن کا، وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ ضعیف ہیں اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں والدہ کو چھوڑ کر؟ فرمایا کہ نہیں، وہیں رہو، وہیں رہو۔ تو اسی دوران کے وہ والدہ کی خدمت کر رہے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو تم میں سے اویس قرنی سے ملے وہ اپنے لیے دعائے مغفرت کرائے، وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا، ان سے دعائے مغفرت کرائے کہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے ان سے اویس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اویس کسی کام پر قسم کھا بیٹھے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے، تم ان سے مغفرت کی دعا کرانا، مغفرت کی دعا کرانا۔ دیکھیں والدین کی خدمت کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اپنے شوق کو پورا کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو لوگ جاتے ہیں وہاں بیت اللہ پہ اور وہ جو ہے جہاں حجر اسود ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو دھکے دینا، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں اللہ معاف فرمائے مردوں کے ساتھ ان کا جسم لگتا ہے تو حرام ہے، اور وہ شوق میں جاتی ہیں کہ جی ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خادمہ کے ساتھ تھی، طواف فرما رہی تھی، خادمہ نے کہا کہ آئیں چلیں حجر اسود کو بوسہ دیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی اور فرمایا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں جانے کا شوق ہے تم جاؤ، مردوں کے مجمع میں ہم کیسے جائیں؟ تو وہاں عورتوں کو اس کا خیال نہیں آتا، مردوں کے مجمع میں جانا، حجر اسود کو بوسہ دینا، بیت اللہ سے ہاتھ لگانا، یہ تو فرض واجب نہیں ہے، اب وہاں مردوں کے ساتھ جسم لگ جاتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا نام۔ اب یہ صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نہیں تھے،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آپ کی خدمت میں والدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. مغفرت کی دعا کرانا کتنی بہت عمر سے فرمایا, اور وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے. تو اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی اتباع. بس اگر اللہ تعالیٰ نے اتباع کی توفیق دے دی, سنت پر عمل کی توفیق دے دی, تو یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص نے حضور پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی, اس نے یقیناً اور قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں عطا فرمائی کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے. مثلاً میں یہ شیطان یہ کہے کہ میں نبی ہوں, یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر خواب میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر خواب میں حضور پاک علیہ السلام کو اپنی اصلی حیت میں نہ دیکھے یا ایسی حیت میں دیکھے جو مناسب نہ ہو, تو یہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا. جیسے کسی شخص کی آنکھ پر سرخ یا سبز یا سیاہ اینک لگا دی جائے تو جس رنگ کی آنکھ پر اینک ہوگی اسی رنگ کی سب چیزیں نظر آئیں گی, تو یہ اپنا قصور ہوگا. اور ایک بزرگ تھے, انہوں نے خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور فرمایا کہ مجھے خواب میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پی لو, اشرب الخمر, اشرب الخمر, شراب پی لو. اب علماء کے پاس آئے تو ایک اللہ والے تھے, انہوں نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ان کی سنوائی جو ہے وہ کیسی ہے. تو پوچھا کہ انہوں نے کہا ہاں میری سنوائی میں کچھ کمزوری ہے. کہا حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوگا لا تشرب الخمر, کہ شراب نہ پیو. اس نے بات پوری نہیں سنی, اس نے یہ سن لی کہ شراب پی لو. اور پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر خواب میں حضور پاک علیہ السلام نے کوئی ایسا کام فرمایا جو مناسب نہیں ہو تو وہ حلال نہیں ہوگا. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس کی تعویل یوں ہے جیسے ایک بچہ جو ہے وہ باپ کی بات نہیں مانتا, وہ باپ اس کو کہتا ہے کھا لے زہر, کھا لے زہر, اور بچہ جو ہے وہ کوئی ایسی نقصان دہ چیز کھا رہا ہے اور باپ غصے میں آ کے کہتا ہے کھا لے زہر, کھا لے. اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کھائے وہ نہیں کھائے, تو غصے میں بھی آپ تو اس وجہ سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں کہ جی خواب میں جی ہمیں حضور پاک علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے اگر کسی بات کا حکم دیا ہو تو دیکھنا پڑے گا کہ اس چیز کا حکم شریعت میں کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا. جو اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیتی جاگتی آنکھوں سے زندگی میں جو کچھ آپ نے فرمایا وہ کرنا ہے. اگلی حضرت نے ایک بات لکھی, علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مختلف مواقع ایسے ہیں جس میں درود شریف کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے. وضو سے فراغت پر, تیمم سے فراغت پر, وضو کر لیں درود شریف پڑھیں, تیمم کر لیں درود شریف پڑھیں, غسل جنابت پر غسل جنابت کر لیں پھر درود شریف پڑھیں, غسل حیض پر, نماز کے اندر اور نماز سے فارغ ہونے پر, نماز جب پڑھی جا رہی ہو, نماز قائم ہونے کے وقت جب اقامت شروع ہو جائے تو درود شریف پڑھیں, اور مسجد کے قریب سے گزرے درود شریف پڑھیں. مسجد کو دیکھ کر مسجد میں داخل ہوتے وقت, مسجد سے باہر آتے وقت, اذان کے جواب کے بعد, جمعے کے دن, جمعے کی رات میں, اور ہفتے کو, اتوار کو, پیر کو, منگل کو خطبے میں جب جمعے کا خطبہ چل رہا ہو تو دل میں درود شریف پڑھے. میت کو قبر میں داخل کرتے وقت, شعبان کے مہینے میں, اور کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت, صفا مروہ پر چڑھتے وقت, لبیک سے فارغ ہونے کے بعد, حجر اسود پر بوسہ دیتے وقت, ملتزم سے چمٹتے وقت, عرفے میں, منا میں, مدینہ منورہ پر نگاہ پڑنے پر,
حضور پاک علیہ السلام کا شہر نظر آ گیا تو درود شریف پڑھے. آپ علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت رخصت ہوتے وقت جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جن راستوں سے گزرے جیسے بدر، احد، وہاں پہ درود شریف پڑھے. جانور کو ذبح کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، وصیت کے لکھتے وقت، نکاح کے خطبے میں، دن کے اول میں، دن کے آخر میں، اور سوتے وقت. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سوتے وقت تسبیح لے لیں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں. سفر شروع کرتے وقت اور سفر کے دوران سواری پر سوار ہوتے وقت جس کو نیند کم آتی ہو وہ درود شریف پڑھے. نیند بستر پر لیٹ گئے، اب نیند نہیں آ رہی ہے، درود شریف پڑھ لیں. گھر میں داخل ہوتے وقت، بازار میں داخل ہوتے وقت، کوئی کتاب شروع کرنے سے پہلے، غم کے وقت، بے چینی کے وقت، سختی کے وقت، فقر کی حالت میں ڈوب رہا ہو، طاعون کے زمانے میں، دعا کے شروع میں اور آخر میں پاؤں سو جائے. کسی کو چھینک وہ جمائی آ رہی ہو نا تو حضور پاک علیہ السلام کا تصور کرے یا درود شریف پڑھے تو شیطان چلا جاتا ہے، جمائی شیطان لے کر آتا ہے. گدھے کے بولتے وقت، گناہ سے توبہ کے وقت، یہ سارے اوقات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. کتنے مواقع علماء نے لکھے. اصل میں یعنی آدمی جو کرنے کے کام ہے نا، جو وقت کرنے کا کام ہے، اگر ہم اس میں لگیں گے تو نہ کرنے کے کام کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا. گناہوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ملے گا، کوئی وقت نہیں ملے گا گناہوں کے لیے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ. ہم لوگ ممبر کے قریب آ گئے. آپ نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے نیچے آئے ہم نے کہا رسول اللہ آج ہم نے نئی بات آپ سے سنی. فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو. رمضان گزر گیا، ایسے ہی گزر گیا بھائی. رمضان کی تو کتنی تیاری آپ فرماتے تھے. یہ رجب کا مہینہ ہے تو آپ علیہ السلام کیا دعا پڑھتے تھے بھائی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہماری عمروں میں برکت دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اور دوسرا فرمایا کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. درود شریف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مختصر درود شریف پڑھ لیا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عربوں کے ہم نے دیکھا کسی کو غصہ آ رہا ہو اس کو فوراً کہتے ہیں صلی علی الرسول، صلی علی الرسول. درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. اور فرمایا کہ تیسری مرتبہ جب میں سیڑھی پر چڑھا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے. والدین بوڑھے ہوں تو بھائی ان کی خدمت مقدم ہے. جیسے ہم نے آج واقعہ سنایا کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ یہ کتنے بڑے تابعین میں سے ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے والدین کی خدمت کی وجہ سے. ابھی ہم والدین سے دعائیں لیا کریں. آپ کسی بھی کام کے لیے اپنے والدین سے دعائیں لیں. آپ دیکھیں اللہ آپ کے کام کیسے بناتے ہیں. ان کو نظر انداز نہ کریں، ان کو وقت دیں. والدین کی خدمت میں جا کے بیٹھ جایا کریں. ویسے ہی ان کے پاؤں میں بیٹھا کریں، ان کے پاؤں دبائے. امی جی آپ کے پاؤں میں میری جنت، ابا جی آپ کے پاؤں میں قدموں میں میری جنت. جن کے والدین ہیں وہ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہے. اللہ نے ان کو بہت بڑی دولت دی ہے. ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں. گھر کے اندر جو ہے جب شادی ہو جائے تو بیوی جو ہے ساس سسر کو ماں باپ سمجھے، ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سے ان کی خدمت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا خیال رکھے. یہ نہ سوچے کہ یہ میرے ذمہ تو ان کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے شریعت میں
لازمی و ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقاً تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ آج اگر ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، جی یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ یہی کریں گے، یہی کریں گے۔ تو جن کے والدین ہیں، روزانہ کوشش، اللہ نے وقت دیا ہو، روزانہ ان کی خدمت میں جائیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں کرائیں۔ کوئی بھی مسئلے میں آپ پھنس جائیں، ان سے دعا کریں، بس ان کی دعا سے اللہ آپ کے کام بنائیں گے۔ اللہ پاک بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کو کثرت سے پڑھنے والا بنائے۔ تھوڑی دیر درود شریف کا مراقبہ فرما لیں اور اس تصور میں بیٹھیں کہ بھئی میں مدینہ، جب بھی درود شریف پڑھیں کوشش یہ فرمائیں کہ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، آنکھیں بند ہوں تاکہ توجہ کامل ہو، اور اس نیت سے درود شریف پڑھیں کہ میں مدینہ پاک میں ہوں۔ سوچ اور فکر کیا ہو کہ میں مدینہ پاک میں پہنچ گیا ہوں، اور مدینہ منورہ میں مسجد اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں، مسجد نبوی میں پہنچ گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے باہر میں کھڑا ہوں اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسے میں درود شریف پڑھتا ہوں تو فرشتہ یہ درود لے جا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں میرے اوپر نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور اللہ کی رحمتیں میرے اوپر بارش کی طرح سے برس رہی ہیں۔ اس تصور میں گم ہو کے درود شریف کو پڑھیں۔ اللہم صلی علی، وہی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح۔ اللہ سارے پڑھیں، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسد محمد فی الاجساد وعلی قبر محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی محمد علی قبر محمد فی القبور۔